رجب میں اماموں کو پیش آنے والے دردناک واقعات: امام ابو حنیفہ کی دردناک وفات، امام مسلم کی یادگار وفات، امام شافعی اور امام ترمذی کی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا انتقال، بہت سے مسلمان بے خبر۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ماہ رجب 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ آپ کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ کا سنِ پیدائش 80 ہجری ہے۔ حنیفہ اسے کہتے ہیں جو سب سے ہٹ کر اللہ کا ہو جائے۔ حنیفہ نام کی آپ کی کوئی صاحبزادی نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں میں مشہور ہے۔ اہل سنت کے 4 فقہی مسلکوں میں پہلا فقہی مسلک آپ کی طرف منسوب ہے۔ ابتدا میں آپ کا مسلک عراق کے مختلف شہروں میں پھیلا، پھر دنیا کے دور دراز ملکوں میں اس کی اشاعت ہوئی اور تھوڑے ہی عرصے میں بغداد، شام، مصر، روم، بخارا، فرغانہ، فارس، ہندوستان، سندھ اور یمن وغیرہ کی حدود اطراف میں پھیل گیا۔ آج بھی دنیا کے اکثر حصے میں حنفی مسلک ہی رائج ہے۔ کسی امام یا مجتہد کی تقلید کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسے بذات خود واجب الاطاعت سمجھ کر اتباع کی جا رہی ہے یا اسے شارع شریعت بنانے والا، قانون ساز کا درجہ دے کر اس کی ہر بات کو واجب الاتباع سمجھا جا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ پیروی تو قرآن و سنت کی مقصود ہے، لیکن قرآن و سنت کی مراد کو سمجھنے کے لیے بحیثیت شارح قانون ان کی بیان کی ہوئی تشریح تعبیر پر اعتماد کیا جا رہا ہے۔ امام صاحب کے حلقہ درس میں علماء و فضلاء کی بڑی جماعت شریک ہوتی تھی، ان میں ہر علم و فن کے مشاہیر ہوتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی تعداد کئی ہزار ہے۔ ان کے معاصرین میں کسی محدث یا فقیہ کے شاگردوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیم، فقہ کی تدوین اور تجارتی مصروفیت کے ساتھ امام صاحب نے زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت میں پوری زندگی بسر کی۔ امام ابو حنیفہ کی شان میں یہاں تک کہا گیا ہے، یعنی جو شخص ابو حنیفہ سے محبت کرتا ہے وہ سنی ہے اور جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ بدعتی ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کا زمانہ بھی پایا اور حضرت انس بن مالک کی زیارت کی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ نے 7 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور جیسے صحابی ہونے کے لیے بحالت ایمان ذات نبوت کا دیدار کافی ہے، ایسے ہی تابعی ہونے کے لیے صرف صحابی کا دیکھ لینا کافی ہے۔ روایت نہ تابعی ہونے کے لیے شرط ہے اور نہ صحابی ہونے کے لیے۔ اس تفصیل سے امام ابو حنیفہ کا یقینی تابعی ہونا ثابت ہوا۔ امام صاحب کو اپنے زمانے کے حکمرانوں سے بڑی تکالیف اٹھانی پڑی تھی۔ عراق کے اموی امیر ابن حبیرو نے آپ کو قاضی کا عہدہ پیش کیا۔ آپ کے انکار پر آپ کو روزانہ 10 کوڑے لگائے جاتے تھے، یہاں تک کہ کل 110 کوڑے مارے گئے۔ اس کے بعد عباسی دور میں بھی آپ کو قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا۔ انکار پر آپ کو قید کر کے زہر دیا گیا۔ اس زہر کی وجہ سے جیل میں وفات ہوئی۔ 50,000 سے زائد افراد نے آپ کا جنازہ پڑھا اور مشرقی بغداد میں دفن ہوئے۔ نمبر 2، ماہ رجب 621 میں امام مسلم کی وفات ہوئی۔ امام مسلم کا سلسلہ نسب عرب کے مشہور قبیلے شیر سے ملتا ہے، اسی وجہ سے آپ کو کشیری کہا جاتا ہے۔ امام مسلم خراسان کے مشہور و معروف شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ آپ نے سماع حدیث کا آغاز 218 ہجری میں کیا۔ آپ کے اساتذہ میں یحییٰ بن یحییٰ، اسحاق بن راہویہ، امام احمد بن حنبل اور عبداللہ بن مسلمہ قائی رحمہ اللہ جیسے بڑے بڑے محدثین شامل ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں سر فہرست حضرات یہ ہیں: امام ابو حاتم رازی، احمد بن مسلمہ وغیرہ۔ آپ کی وفات کا واقعہ بھی عجیب ہے، جو کہ آپ کے حدیث میں مشغول ہونے کی عجیب مثال ہے۔ ایک مجلس میں آپ سے ایک حدیث پوچھی گئی جو کہ اس وقت آپ کو متحضر نہ تھی۔ آپ گھر تشریف لائے اور اپنی یادداشتوں اور کتابوں میں اس حدیث کو تلاش کرنے لگے۔ آپ کو
بھوک لگی ہوئی تھی۔ قریب ہی ایک ٹوکری کھجور کی بری رکھی تھی۔ آپ ایک ایک کھجور اس میں سے لے کر کھاتے جاتے اور حدیث تلاش کرتے جاتے۔ پوری رات اس انتھک کوشش میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو کھجوریں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ حدیث تو مل گئی، لیکن بے خبری میں زیادہ کھجوریں کے کھانے کا واقعہ آپ کی وفات کا سبب بنا۔ آپ کا مزار خراسان میں مربع خلائق ہے اور لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ نمبر 3، ماہ رجب 204 ہجری میں امام شافعی کا انتقال ہوا۔ آپ کا اصل نام محمد بن ادریس تھا۔ اہل سنت کی فقہ کے 4 اماموں میں سے مشہور امام اور صاحب مذہب ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے تلمیذ رشید اور عظیم شاگرد امام محمد حمد اللہ کے احسن الحساس اور بلند پایہ اخلاق اور صفات کے حامل شاگرد تھے۔ آپ موصوف 7 برس کی عمر میں نہ صرف یہ کہ مکمل حفظ کر چکے تھے بلکہ اس کے معنی اور تفسیر پر بھی مکمل عبور حاصل کر چکے تھے۔ 10 برس کی عمر میں حدیث کی صحیح ترین ضخیم کتاب موطا مالک، جو کہ اس وقت کے اعتبار سے حدیث کا ایک عظیم انسائکلوپیڈیا تھا، حفظ فرما چکے تھے، اور کمال تو یہ تھا کہ محض 9 راتوں میں پوری کتاب حفظ یاد کر لی تھی، اور 14 برس کی عمر میں فقہی اعتبار سے ایک پیچیدہ فتویٰ حل فرما کر اپنے استاد امام مالک سے باقاعدہ فتویٰ دینے کی اجازت حاصل کی۔ عربی زبان اور اس کی وساحت و بلاغت میں مہارت کے ساتھ ساتھ آپ اصول فقہ یعنی اسلامی قانون کے اصولوں میں لکھی جانے والی کتب کے پہلے مصنف بھی ہیں۔ بقول ایک مغربی مستشرق کے کہ امام شافعی اسلامی لاء کے سب سے پہلے سسٹمائزر یعنی نصوص میں پھیلے ہوئے اصول و فروع احکام کو دستوری اور قانونی شکل میں مرتب کرنے والے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے ایک عظیم قادر الکلام، فصیح، خطیب اور انتہائی درجے کے فیاض اور سخی انسان تھے۔ آپ کی پیدائش 150 ہجری میں اور وفات رجب کے آخر میں 204 پنجشنبہ کے دن جمعے کی رات 54 برس کی عمر میں مصر میں ہوئی۔ نمبر 4، ماہ رجب 1362 ہجری میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کا انتقال ہوا۔ حضرت حکیم الامت کی پوری زندگی پر نظر ڈالنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف دین کے لیے پیدا کیا تھا۔ یوں تو چشم فلک نے بڑی بڑی عالم فاضل ہستیاں، بڑے بڑے عابد و زاہد انسان اور بڑے بڑے متقی و تہجد گزار بندے اس خطۂ ارضی پر دیکھے ہوں گے، مگر شریعت و طریقت کا ایک ایسا حسین امتزاج شاید ہی کسی نے دیکھا ہوگا۔ کوئی صرف عالم ہوتا ہے اور طریقت سے کورا، کوئی محض صوفی ہوتا ہے اور علوم و شریعہ سے ناآشنا، مگر حضرت حکیم الامت ایک ہی وقت میں صوفی بھی تھے، عالم بے بدل بھی، رومی اثر بھی تھے اور راضی وقت بھی۔ آپ نے جس طرح شریعت ظاہرہ کو جہالت و ضلالت کی تاریکیوں سے نکالنے کا کام کیا، اسی طرح طریقت باطنہ کو بھی افراط و تفریط کی بھول بھلائیوں سے نجات دلائی۔ آپ نے طریقت کو جو ایک زمانے میں صرف رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی، زوائد و خواشی سے پاک و صاف کر کے قدموں سلف و صالحین کے مسلک پر لا کھڑا کیا۔ آپ نے پورے شد و مت کے ساتھ اس حقیقت کو ظاہر کیا کہ طریقت میں شریعت ہے، شریعت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو اس دور حاضر کے مجدد کے منصب پر فائز فرمایا تھا۔ اس لیے حضرت تھانوی نے مسلمانوں کے ہر شعبہ زندگی میں بڑھتی ہوئی تباہیوں اور بربادیوں کو محسوس فرما کر، جہاں سینکڑوں اور ہزاروں میل کے سفر طے کر کے اپنے مواعظ حسنہ ملفوظات اور عام مجالس کے ذریعے لوگوں کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کیا، وہاں آپ نے اپنی عظیم تصانیف کے ذریعے عوام و خاص کی رہبری فرمائی اور ان کو صحیح دین سے آشنا کیا، رسوم و بدعات کی تاریکیوں سے نکالا، اللہ کے راضی کرنے کے لیے عجیب عجیب نسخے تیار کیے۔ نشر و اشاعت کے اس دور میں حضرت تھانوی کا یہ عظیم اور امتیازی کارنامہ ہے کہ 1500 سے زائد تصانیف کو، جن کی صرف فہرست ہی 100 صفات سے زائد ہے، آپ کے کلم و حقیقت رقم سے نکلی ہے۔ ہر علم و فن پر تصانیف و تالیفات اس قدر فرمائی کہ بلا مبالغہ کہا جاتا ہے کہ مقدمین و متأخرین میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔
مسلمانوں کے لیے دین و دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس پر حضرت حکیم الامت تھانوی کی سیر حاصل مسند اور معتبر تصانیف اور مواعظ اور ملفوظات نہ ہوں۔ نمبر 5، ماہ رجب 280 ہجری میں امام ترمذی کی وفات ہوئی۔ آپ کا پورا نام محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ تھا۔ آپ خراسان کے مشہور شہر ترین کے رہنے والے تھے۔ اس شہر میں بڑے بڑے علماء و محدثین پیدا ہوئے، اس لیے اس کو مدینہ الرجال کہا جاتا ہے۔ آپ کا سن پیدائش بعض کے نزدیک 204 ہے اور بعض کے نزدیک 200 ہجری ہے۔ امام ترمذی نے حجاز، مصر، شام، کوفہ، بصرہ، خراسان، بغداد وغیرہ میں اپنے وقت کے بڑے بڑے شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا، جن میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، احمد بن منبع، محمد بن مسنہ، محمد بن بشار جیسے جلیل القدر محدثین شامل ہیں۔ آپ حیرت انگیز حافظہ کے مالک تھے، جس کے واقعات بہت مشہور ہیں۔ آخری عمر میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے۔ آپ کو یہ شرف و فخر بھی حاصل ہے کہ آپ بعض احادیث میں اپنے استاد امام بخاری کے بھی استاد ہیں، یعنی چند حدیثیں خود امام بخاری نے آپ سے سنی۔ امام ترمذی کی 3 کتب آج تک یادگار چلی آ رہی ہیں۔ نمبر 1، جامعہ ترمذی جو کہ صحائف 7 میں شامل ہے۔ نمبر 2، العلل۔ نمبر 3، الشمائل جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک، لباس، کھانے پینے کے انداز وغیرہ کا بہت تفصیلی ذکر ہے۔ نمبر 6، ماہ رجب 101 ہجری میں حضرت امام حسن بصری کی وفات ہوئی۔ آپ کا پورا نام حسن ابن حسن تھا۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی باندی تھی اور ان کی خدمت کیا کرتی تھی جب آپ چھوٹے تھے اور ماں کا دودھ پیتے تھے۔ اس دوران آپ کی والدہ کو حضرت ام سلمہ کسی کام سے بھیجتی تھیں تو آپ کو اپنے سینے سے لگا لیتی تھیں اور آپ کے منہ میں ان کا دودھ بھی چلا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو جو علم و حکمت عطا ہوا تھا وہ اس دودھ پینے کی برکت تھی۔ آپ علم و عمل کے جامعہ تھے اور بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے۔ 88 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ نمبر 7، ماہ رجب 151 ہجری میں حکیم مقطع نے آگ میں کود کر خودکشی کی۔ یہ اصل وسطی ایشیا کے علاقے مرو کا باشندہ تھا۔ اس نے سونے کا ایک چہرہ بنا کر اپنے چہرے پر لگا لیا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے خود ان کے جسم میں حلول کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور پھر ابو مسلم اور ابو ہاشم میں اس کا کہنا تھا کہ میرے اندر خدا کی روح ہے۔ عباسی خلیفہ مہدی نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجے اور بلاہر مقطع کا قلعہ بسام میں محاصرہ کر لیا گیا۔ اس کے 30,000 متبعین نے مسلمانوں سے ایمان طلب کی اور قلعہ سے باہر نکل آئے۔ اس کے ساتھ صرف 2000 افراد رہ گئے۔ آخرکار جب مقطع کو اپنی ناکامی کا یقین ہو گیا تو اس نے آگ جلا کر اپنے تمام اہل و عیال کو اس میں دھکا دے دیا، پھر خود بھی آگ میں کود کر جل مرا۔ مسلمانوں نے قلعے میں داخل ہو کر مقطع کی لاش آگ سے نکالی اور اس کا سر خلیفہ مہدی کے پاس روانہ کیا۔ اللہ کے نیک برگزیدہ اماموں کو اللہ نے حرمت والے مہینے میں ہی اپنے پاس بلایا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت سے کبھی محروم نہ کرے اور غرغرہ موت کے وقت اپنا کلمہ نصیب کرے۔ اس طرح مزید اسلامی شخصیات کی تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کامنٹس باکس میں کسی بھی امام کا نام ضرور ٹائپ کر دیجئے۔ اجازت دیجئے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔